بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ سب سے پہلے میں اہل حدیث یوتھ فورس کی جانب سے آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایمرجنسی کے اندر بلائے گئے اس پروگرام میں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں اہل حدیث یوتھ فورس کی جانب سے آپ تمام احباب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام اپنے معزز مہمانان گرامی، علماء کرام اور تمام جو یہاں پر ہمارے بزرگ تشریف لائے ہیں، سب کا اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی یہ تقریب تو ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب کے اعزاز میں استقبالیہ تھا، جو کہ ابھی اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر منتخب ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے خطبان ہیں ماشاءاللہ ایک بہت پرمغز خطاب کے ذریعے اس کو ایک فکری نشست بھی بنا دیا ہے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آج ہم مسلمان کہلوانے والے پریشان کیوں ہیں، جن کا رب اتنا عظیم ہے کہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قہار بھی ہے، وہاب بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، رازق بھی ہے، اور سب کچھ کرنے پر قادر بھی ہے۔ اس رب کو ماننے والے آج پریشان کیوں ہیں؟ اور اس نبی کے ماننے والے کہ جس کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، کہ جو تمام انبیاء کا امام بھی ہے اور قیامت تک کے آنے والوں کے لیے اسوہ حسنہ بھی رکھتا ہے، اور اس نبی کی شان کہ جس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اس نبی کو ماننے کے باوجود آج مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ وہ اللہ جو اس کائنات کا مالک ہے، پورے کائنات کو اکیلا چلا رہا ہے، وہ ہمارا رب ہے اور ہم پریشان ہیں۔ اور یہ نبی جو تمام نبیوں کا امام ہے، کائنات کا امام ہے، جس کی سیرت کا جس کے کردار کا پوری کائنات میں ڈنکا بجتا ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو ماننے والے، اس رب کو ماننے والے، اس نبی کو ماننے والے پریشان کیوں ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ پریشانیاں کچھ ہم نے اپنے آپ اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں معافی تلافی نہیں کرتے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں اپنے بھائی سے معافی نہیں مانگنا چاہتا، اپنے بھائی سے معافی نہیں مانگتا، اور اگر میرے بھائی سے کوئی میرے ساتھ زیادتی ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو میں اسے معاف نہیں کرنا چاہتا۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے
کہ اس رب کو ماننے والے, اس نبی کو ماننے والے آج پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے. وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں. آج کا اگر دور دیکھا جائے, آج ہمیں ہر طرح کی سہولت میسر ہے. اگر پچھلے دوروں میں چلے جائے تو جو سہولتیں اس وقت کے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی, لیکن آج کے عام انسان کے لیے وہ سہولتیں اللہ تعالیٰ نے میسر بنا دی ہیں. ہر آدمی اس سے مستفید ہو رہا ہے. دنیا میں جہاں چاہے رابطہ کر سکتا ہے, پاکستان کے کسی حصے میں چاہے رابطہ کر سکتا ہے, تمام حالات کے ساتھ آگاہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ چیزیں اس وقت پرانے دوروں کے اندر بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی, مگر اس کے باوجود ہم پریشانی کے عالم میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اپنے بھائی سے معذرت کر لیں, اور اگر میرے بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو درگزر کیا جائے, نہ کہ اپنے اوپر اس کو مسلط کر کے پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں, غیبتوں کے اندر مبتلا ہو جائیں, چگلیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں. اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود کچھ پریشانیاں اپنے اوپر مسلط کی ہوئی. کہ اگر کوئی کام, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ گھر خریدنا چاہتا ہوں, لیکن اگر وہ مجھے نہیں مل رہا, میں یار اگر یہ گھر نہ مجھے ملا نا تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہاں میری شادی, نوجوان پریشانی, یہاں میرے اس لڑکی سے شادی نہ ہوئی تو یہ پریشانیاں ہم نے خود مسلط کی ہوئی ہیں اپنے اوپر. اب میرے پاس 50 لاکھ روپے ہیں, سودا میں 1 کروڑ کا کر رہا ہوں, تو میرے بھائی جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں آپ اتنے کا سودا کریں. پریشانیوں کو, کچھ پریشانیاں ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کر لی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہیں کہ یہ کام نہ ہوا, میرا بچہ وہاں داخلہ ایڈمیشن نہ ملا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اس یونیورسٹی میں میرے بیٹے کو داخلہ نہ ملا تو نہیں, یہ کام نہیں ہو سکتا, یہ نہیں. تو یہ چیزیں ہم نے, کچھ چیزیں اپنے رب کے اوپر جو ہم نے چھوڑنی تھی وہ نہیں چھوڑی. ہر چیز کو اپنے اوپر پریشانی اپنے اوپر لاگو کر لیا, اپنے اوپر مسلط کر لیا کہ یہ کام میرا نہ ہوا تو بس پتہ نہیں کیا ہو جائے. بھائی کچھ نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسے لوگ جو مدینہ یونیورسٹی میں, جدہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے کوشش کرتے ہیں, ایڈمیشن نہیں ہوا, لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ وہاں پر استاد لگ گئے. تو اللہ رب العالمین کی بھی کوئی مصلحتیں ہوتی ہیں کہ یہ کام نہ ہوا تو میں ایسے ہو جائے گا, یہ کام نہ ہوا تو میرا گزارا نہیں. تو یہ چیزیں ہم نے اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہیں, جس کی وجہ سے آج کا مسلمان اتنی بڑی بڑی ہستیوں, اتنے بڑے نبیوں کے امام اور اتنی بڑی رب العالمین کی ذات کے اوپر اعتماد کے باوجود پریشان ہے. ناظم ذیلی تنظیمات مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان جناب ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب یہاں تشریف لا چکے ہیں. ہم انہیں آج کے اس پروگرام میں اہل حدیث یوتھ فورس اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور دعا وہ ہے کہ ان کی محبت, شفقت جو یہ اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں سے رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسی طرح برقرار رکھے. ڈاکٹر صاحب کو میں اہل حدیث یوتھ فورس کراچی کی جانب سے
यहाँ आने पर खुश आमदेद कहता हूँ, अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। और अहले हदीस यूथ फोर्स की जानिब से इस्लामी नजरियाती कौंसिल का मेंबर मुंतखब होने पर दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जिस तरह मोहब्बत और शफकत और ख़ासकर नौजवानों के साथ ये रखते हैं, अल्लाह ताला इनसे इसी तरह इनका साया हमारे सरों पर कायम रखे और दीन की जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने इनके ज़िम्मे लगाई है बेहतरीन अंदाज में अल्लाह ताला इनसे दीन का काम लेता रहे। और ये हमारे लिए सरमाया इफ्तिखार हैं, जब भी मिलते हैं माशाल्लाह मोहब्बत और शफकत का इजहार करते हैं। अल्लाह ताला इनको खुश और आबाद रखे। जज़ाकल्लाह। ये